بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وقال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ میرے بزرگوں اور عزیزوں، آج ہم سب حضرت مجدد الفسانی، امام ربانی مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی علیہ رحمہ کے ختم ان کے ایصال ثواب کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ الحمدللہ قرآن خوانی اور وظائف شریف تمام لوگوں نے پڑھ لیے ہیں۔ جو لوگ قرآن پاک نہیں پڑھ سکے اور بعد میں آئے ہیں وہ بعد میں بھی پڑھ کے بخش سکتے ہیں، بخشنے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، جب چاہیں جتنا چاہیں پڑھ کے بخشتے رہا کریں۔ حضرت امام ربانی کے بڑے احسانات ہیں بر صغیر پاک و ہند پہ۔ آپ ہی کا یہ ختم شریف جو ابھی ہم نے پڑھا، لا حول ولا قوت الا باللہ، احادیث میں بھی آتا ہے اور یہ 99 پریشانیوں بیماریوں کا علاج ہے۔ تو حضرت ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب یعنی ہمارے دادا ابا فرماتے تھے کہ اس ختم شریف کو پڑھ کے تمام پریشانیوں کے لیے، جب بھی کوئی مصیبت ہو پریشانی ہو، پڑھ کے دعا کریں تو انشاءاللہ حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ کے صدقے میں دعا کریں تو انشاءاللہ وہ پریشانی دور ہو جائے گی، کیونکہ حضرت مجدد الفسانی 1000 سال کے مجدد، الف ثانی یعنی آپ دوسرے مجدد ہیں، اور ہر صدی کے آخر میں اللہ تعالیٰ ایک مجدد یعنی دین کی تجدید کرنا، مجدد معنی دین کی تجدید، تو دین کی تجدید کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہر صدی کے آخر میں پیدا کرتا۔ تو حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ 971 ہجری کو پیدا ہوئے اور 1034 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ اب آپ 1000 سال کے آنے والے کے مجدد ہیں، یعنی 2034 ہجری تک آپ ہی مجدد ہیں، اور یہی ختم شریف ان کا پڑھ کر آپ دعا کریں تو ان کا تصرف اب تک اتنا ہے کہ اس ختم شریف کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ کوئی بھی پریشانی ہو، مشکلات دنیا میں سب کے ساتھ آتی رہتی ہیں، تو یہ پڑھنے سے انشاءاللہ، اور اس کی تعداد بھی جو ہے وہ تقریباً 500 مرتبہ پڑھ کر اور اپنے لیے مشکلات کے لیے دعا کریں، اور توجہ سے پڑھیں، کہ ہر چیز توجہ چاہتی ہے۔ نماز میں بھی توجہ ضروری ہے، ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں نماز میں، لیکن توجہ چاہیے ہر کام میں۔ آپ کی توجہ ہوتی ہے تو کام ہو جاتا ہے، توجہ نہیں ہو، فجر میں کہ مجھے فکر ہو، توجہ ہو تو میں فجر میں اٹھ جاؤں گا، فکر نہیں ہے تو نہیں اٹھوں گا۔ تو فکر ہونی چاہیے، جب فکر ہو جائے گی، توجہ ہو جائے گی تو وہ کام ہو جائے گا۔ تو ایسے ہی نماز پڑھ رہے ہیں، توجہ کہیں ہے تو نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، ہر عبادت اللہ ہی کے لیے۔ تو ہم جب توجہ کریں گے، یعنی نماز میں بھی یہ خیال رکھیں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، ورنہ یہ خیال تو پیدا کروں کہ وہ تو دیکھ رہا ہے، پہلے تو یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ چیز پیدا نہیں ہو تو یہ خیال کریں کہ وہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ہر عبادت میں، بعض لوگ سمجھتے ہیں صرف نماز میں یہ توجہ ہونی چاہیے، اگر سمجھتے بھی ہیں تو اس میں بھی نہیں ہے کہ ہم نماز میں ہیں تو نماز میں ہی ہیں، پھر ادھر ادھر نہیں گھوم رہے۔ تو نماز میں ہیں تو پھر نماز میں، کیونکہ آپ کس کے دربار میں ہیں؟ سب سے بڑے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا۔ تو جس کے دربار میں ہے وہ ہے اللہ، اور کس کے گھر میں ہے؟ اللہ کے گھر میں۔ تو اب جب اس کے گھر میں ہے تو پھر توجہ ادھر ادھر نہیں جانی۔ جیسے ہم کسی بڑے آدمی کے پاس ہوں، تب کوئی کمشنر ہے، کوئی منسٹر ہے، تو ہم سوچتے ہیں کہ اپنے افسر کے سامنے توجہ سے اس کی بات سنیں، کوئی بات رہ نہیں جائے، تو وہاں ہماری اتنی توجہ ہے۔ اور جہاں جس کے دربار میں جس نے ہمیں بلایا، اس کے دربار میں آ کے، اور سب سے اچھی جگہ دنیا کی مساجد کیا ہے؟ دنیا کی سب سے اچھی جگہ،
اور وہاں آ کے اور ہماری توجہ کہیں اور ہوئی۔ آج ہی ہم جمعے میں یہ بیان جو چل رہا تھا اس میں یہی بتایا کہ ایک یہودی عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے سوال کیا کہ دنیا میں سب سے اچھی جگہیں کون سی ہیں اور سب سے بری جگہ کون سی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کیونکہ آپ کو اس کا جواب نہیں معلوم تھا۔ آپ نے انتظار کیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا انتظار کیا۔ جب وہ آئے تو ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھی نہیں معلوم، جتنا آپ جانتے ہیں اتنا ہی میں جانتا ہوں۔ پھر آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے گئے اللہ کے پاس، اللہ سے پوچھا تو اللہ نے فرمایا کہ سب سے اچھی جگہیں مساجد اور سب سے بری جگہ بازار۔ تو انہوں نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جبرائیل تمہارے اور اللہ کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ کہنے لگے 70,000 حجابات ہمارے اور اللہ کے درمیان میں حائل تھے۔ اس کے اندر سے اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی سب سے اچھی جگہ مسجد ہے۔ ایک آدمی جب مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے دوسری نماز کے انتظار میں، اللہ اس شخص سے بہت خوش ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی مساجدوں میں جو اللہ کے نے ہمارے لیے یہ تعمیر کی ہیں، اس میں خرچ کرنا، اس کا ثواب کتنا ہے؟ جس نے کسی کی مسجد کی تعمیر کی، فرمایا اللہ اسی کے مثل، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسی کے مثل اس کا گھر جنت میں بنائے۔ اور کسی شخص نے اگر اس گھر میں ویسی پوری تعمیر نہ کرا سکا اور اس گھر میں مرمت کرا دی، کوئی ٹوٹ پھوٹ تھی، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنائے گا۔ اس کے علاوہ جس نے مسجد میں کوڑا کرکٹ گندگی کوئی پڑی ہوئی تھی اس کی بھی صفائی کر دی، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنائے۔ تو ہم سب کو یہ کام کرنا ہے، یہ نیکیاں تھوڑے سے کام تھے، صفائی کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اللہ اور دیتا ہے۔ تو ہر چیز میں نیکی میں آپ پیچھے نہ رہیں، فاستبقوا الخیرات، سبقت حاصل کرو اللہ کے کاموں میں، نیکی کا کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لو۔ تو ہر کام نیکی کا جو بھی ہو، چاہے وہ آپ اپنے گھر میں کریں، کیونکہ صدقہ اور خیرات کرنا، اپنے گھر میں اپنے نیک اعمال کرنا، مختلف کاموں پر نیکیاں کتنی مل رہی ہیں۔ آپ مسجد سے گھر جا رہے ہیں، گھر سے مسجد آ رہے ہیں، ایک قدم چلنے پر آپ کو کتنی نیکیاں مل رہی ہیں۔ ایک نیکی ملتی ہے ایک قدم پر، دوسرے قدم پر ایک گناہ مٹ جاتا ہے، آنے میں بھی اور جانے میں بھی۔ تو ہم سب کو یہ نیک چھوٹی سے، جیسے آپ نے وضو شروع کیا تو وضو کے شروع میں بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لیں۔ بھول گئے، شروع میں نہیں پڑھا، درمیان میں پڑھ لیا، آخر تک وضو میں جب تک وضو کرتے رہے یاد آ گیا اور بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لیا، جب تک وضو رہے گا فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ آپ کوئی نیکی کا کام نہیں کر رہے، آپ نے صرف وضو کیا، نہ اس وضو سے 2 رکعت تحیۃ الوضو بھی نہیں پڑھی، لیکن نیکی آپ کی چل رہی ہیں۔ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ سو گئے اور فجر بھی پڑھی، تو حضور نے فرمایا کہ اس کو پوری رات کی عبادت کا ثواب۔ اور جس نے عشاء پڑھی اور فجر نہیں پڑھی تو اس کو آدھی رات کی عبادت کا ثواب۔ اب آپ نے کیا کیا ہے؟ سو گئے، نیند بھی پوری ہو گئی، صبح آفس بھی چلے گئے۔ ہم نے کیا کیا؟ صرف سوئے، آدھی رات کا ثواب مل گیا اور فجر بھی پڑھ لی تو پوری رات کی عبادت۔ پھر فرمایا کہ جو کسی کی میت میں ساتھ چلا گیا، اس کے ساتھ اس کی تدفین میں، اس کی نماز جنازہ میں شرکت کی، تدفین تک شرکت کی، تو اس کو 3 قیرات کے برابر ثواب ملا۔ تو حضور سے کسی نے صحابی نے پوچھا حضور 1 قیرات کتنا ہوتا ہے؟ 3 قیرات کا ثواب ملا ہے تو 1 قیرات کتنا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 قیرات 1 احد پہاڑ کے برابر۔ تو جس نے یہ تینوں کام کیے اور جو صرف ایک چیز کر کے واپس آ گیا اس کو 1 قیرات، جو تینوں میں شامل ہو گیا اس کو 3 قیرات۔ جس نے کسی مریض کی عیادت صبح کی تو شام تک اس کے لیے 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور جس نے شام کو کسی مریض کی عیادت کی تو اس کے لیے صبح تک 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اتنا چھوٹا سا کام ہے اور
حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کا جو مزار ہے، آپ کی جو قبر مبارک ہے، وہ سرہند شریف میں۔ سرہند جو ہے یہ ایسٹ پنجاب میں کا ایک علاقہ ہے، اور یہاں سے جانے والے وہ جو بسوں میں جاتے ہیں ویزا لے کے، تو ان کا جو بیچ میں اسٹاپ ہوتا ہے وہ سرہند شریف ہوتا ہے۔ اور جو لوگ ٹرین میں جاتے ہیں ان کے لیے ڈیلیگیشن جو جاتے ہیں تو ان کے لیے سرہند شریف کے اسٹیشن پر گاڑی رکتی ہے، اور پھر وہ حضرت کے مزار پر بسوں کے ذریعے جاتے ہیں۔ تو یہ سرہند شریف لاہور سے کوئی 4 گھنٹے کی مسافت پر، لاہور ہے نا، اس سے 4 گھنٹے آگے آپ چلیں تو سرہند شریف، یہیں پہ حضرت مجدد کا مزار ہے۔ اس سے 4 گھنٹے اور آگے چلیں تو دہلی آ جاتا ہے، دہلی سے آئیں تو 4 گھنٹے، یہاں سے جائیں تو بھی 4 گھنٹے۔ تو یہیں پر حضرت کا مزار ہے۔ اسی کے احاطے میں حضرت کی مزار کے ساتھ ہی 2 قبریں ان کے 2 بیٹوں کی ہیں، حضرت خواجہ محمد صادق اور حضرت خواجہ محمد سعید رحمۃ اللہ۔ اس کے تھوڑے ہی فاصلے پر حضرت کے کئی صاحبزادگان، تقریباً 7 صاحبزادگان ہیں، ان سب کی قبریں ہیں۔ ان میں خاص جو ہیں خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ، جن کے مکتوبات معصومیہ۔ ایسے ہی حضرت مجدد کے بھی مکتوبات ہیں جو حضرت نے اپنے مریدوں کو، خلفاء کو لکھے ہیں، جسے کہتے ہیں نا مکتوبات امام ربانی مجدد الفسانی۔ یہ مکتوبات کے بارے میں فرمایا کہ مکتوبات را مطالعہ لازم گیرن کے سود مند است، کہ مکتوبات کا مطالعہ لازم کیا کرو کہ بہت سود مند ہے۔ یعنی حضرت قرآن پاک اور حدیث کے بعد سب سے بہترین کتاب جو ہے یہ مکتوبات امام ربانی ہے۔ اس کا مطالعہ کریں، ہیں کہیں مشکل، کہیں آسان ہے، جو آسان ہے وہ تو پڑھ لیں، جو مشکل ہیں ان کو کسی سے سمجھ لیں۔ لیکن لوگ تھوڑا سا پڑھنے کے بعد، پہلے ہی مکتوب پڑھنے کے بعد ہمت ہار جاتے ہیں، کہتے ہیں آگے کیا ہوا۔ تو بہت سارے مکتوبات آپ شروع کریں، پڑھتے پڑھتے آپ کو لگے گا یہ تو بہت مشکل بات ہے، پڑھنے سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اس میں آپ کراس کر دیں، پھر دوسرا پڑھیں، وہ مشکل ہے اس کو کراس کر دیں، پھر تیسرا پڑھیں، یہ سمجھ میں آ رہا ہے، اس کو ٹک کر دیں۔ جو مشکل ہیں ان کو چھوڑ دیں، جو پڑھ لیے ان کو ٹک کرتے جائیں، تو جو رہ جائیں گے ان کو کسی سے سیکھ لیں، ان کو کسی کے بزرگ کے پاس، اہل اللہ کے پاس جائیں، ان کو سیکھ لیں۔ فَاسْأَلُوا اہل ذکر، سوال کرو اہل ذکر سے، اللہ والوں سے، ان سے معلومات مل جائے گی، ان کو بھی سمجھ میں آسانی ہو جائے گی، لیکن ہے بہت مشکل۔ حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ بھی نہیں اپنے والد کے مکتوبات کو سمجھتے تھے، پھر حضرت نے فرمایا کہ اس پہ تم غور کرو، پھر ان کو سمجھ میں آنے لگے۔ تو حضرت کے جو الفاظ ہیں وہ کہیں اتنے مشکل ہیں کہ وہ انسان پڑھتے ہی نہ وہ کہتا ہے بس اس کو رکھ دو تبرک کے لیے۔ تبرک بھی بہت بڑی چیز ہے نا، پتہ نہیں، میرے خیال میں حضرت صاحب نے فرمایا تھا جس گھر میں مکتوبات ہوں تو وہ شخص حج ضرور کرے گا، تو اس کو برکت کے لیے بھی رکھ لیں۔ اچھا، یہ فارسی میں بھی ہے، اور ترجمہ حضرت سید زوار حسین شاہ صاحب علیہ رحمہ کا یہ بھی شائع ہو چکا ہے، اور اب شاید یہ مشکل سے ملتا ہے، لیکن جب چھپیں گے تو انشاءاللہ یہ مل جاتے ہیں، اور آپ اپنے گھروں میں اس کو رکھیں، پڑھیں، جو سمجھ میں آ رہا ہے اس کو پڑھیں، نہیں آ رہا اس کو چھوڑ۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کہ جو یہ احاطہ ہے اس میں تمام مزارات ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی کی پیدائش بھی 971 ہجری میں وہی ہوئی۔ حضرت خواجہ عبد الاحد ان کے والد تھے، یہ بھی بڑے بزرگ تھے، اور حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ اپنے والد کی ہی صحبت میں رہ کے بہت اونچا مقام حاصل کر لیا تھا، جبکہ وہ سلسلہ قادریہ کے تھے، سلسلہ چشتیہ کے آپ کو اجازت تھی، لیکن آپ ان دونوں سلسلوں میں بھی بہت عروج حاصل کیا۔ اور بعد میں آپ کو جیسے کہ آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا کہ حضرت کا جب ارادہ ہوا حج کا، حضرت مجدد الفسانی کا، تو آپ جب جا رہے تھے تو راستے میں دہلی میں آپ کو ایک بزرگ ملے، انہوں نے کہا کہ کچھ وقت کے لیے حضرت خواجہ باقی باللہ سے ملاقات کر لیں۔ تو آپ جب خواجہ باقی باللہ کی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ آپ 1 ہفتہ میرے پاس رہ لیں۔ تو آپ جب وہاں رہے اور ان کی صحبت میں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر بہت
جو ہے عروج عطا فرمایا، ان کی صحبت میں رہ کے بہت آپ کی اصلاح فرمائی، تو آپ ان کی خدمت میں رہ کے پھر وہاں اپنے جو مراقبہ وغیرہ اور جو بھی آپ نے تعلیمات حاصل کی، اس کے بعد پھر آپ شاید حج پہ اس وقت نہ جا سکے اور پھر آپ دوبارہ سرہند شریف چلے گئے۔ تو یہ سلسلہ پھر آپ کو اجازت دے دی گئی، آپ کو خرقہ عطا فرمایا گیا، اور آپ جو ہے پھر وہیں پر سرہند شریف میں رہے، پھر آپ حج نہیں کر سکے، پھر زندگی بھر آپ حج نہیں کر سکے۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سلسلے میں بہت اونچا مقام عطا فرمایا، سلسلہ نقشبندیہ میں۔ نقشبندیہ کس لیے کہتے ہیں؟ اس میں سب سے پہلے جو ہمارے جو اوپر بزرگ ہیں، خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ، یہ ازبکستان جو ہے وہاں پر آپ کا مزار ہے۔ ہماری جماعت کے کچھ لوگ کچھ سال پہلے ازبکستان کے دورے پر گئے تھے، تو وہاں پہ جتنے بھی اوپر کے جتنے بزرگ ہیں نا، وہ آپ کو وہیں ملتے ہیں، یعنی خواجہ بہاؤالدین، حضرت امیر کلال، خواجہ عبید اللہ احرار، عبد الخالق غشتوانی، عزیزان علی رامیتنی، بابا سماسی، یہ سارے جو بزرگ ہیں، ان کے ناموں میں اتنی وہ ہے، خوف آتا ہے اور دہشت سی ہے اور دل ہلتا ہے کہ اتنے کیا نام ہیں، ان کے نام پڑھ کے ہی عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہ خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقش بند ہے، یعنی یہ مریدوں کے دل پر اللہ کا نام نقش کر دیا کرتے، تو اس لیے ان کا نام جو ہے نقش بند پڑ گیا، تو اور سلسلہ بھی وہی شروع ہو گیا، خواجہ نقش بند سے جو ہے وہ نقش بندیہ سلسلہ اس کو عروج اللہ نے عطا فرمایا۔ اور ہمارے جو بڑے ہیں، جو سب سے اونچے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد یہ سلسلہ آتے آتے حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری، اور پھر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے اس سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کو خوب عروج حاصل ہوا۔ حضرت ہمارے دادا ابا جب پہلی مرتبہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوئے، اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ آپ صرف ٹرین سے گزر رہے تھے اور انڈیا سے کسی شہر سے آ رہے تھے اور حیدرآباد، تو آپ کے جو جد امجد تھے یا آپ کے بڑے بھائی حضرت نذیر احمد خان صاحب، اور ان کے علاوہ اور بھی کچھ لوگوں نے گھر کے حضرت مجدد کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ بہت بڑے بزرگ ہیں، لیکن کبھی گئے نہیں تھے، صرف آپ وہاں سے گزر رہے تھے تو کہنے لگے حضرت کی اتنی توجہات مجھ پر ہوئی کہ دل چاہتا تھا کہ میں ٹرین سے چھلانگ لگا کے حضرت کے مزار پر پہنچ جاؤں، اتنی عجیب کہنے لگے تڑپ ہوئی مجھے اور ان کی طرف سے کشش ہوئی۔ بہرحال اس وقت میں نہیں جا سکا، لیکن کیفیت ایسی تھی۔ بہرحال پھر میں جب دوبارہ مجھے موقع ملا تو میں حضرت کے مزار پر پہلی مرتبہ جب حاضر ہوا تو وہاں پہنچنے سے پہلے ہی مجھے شدید بخار ہو گیا اور میں حضرت کے مزار پر حاضر نہیں ہو سکا، تو میرے ساتھ کچھ احباب تھے، 5-6 لوگ اور بھی تھے، تو انہوں نے مجھے شروع میں کمرے ہیں بنے ہوئے ہیں، ہم لوگ بھی گئے ہیں کئی دفعہ، یہاں کے جماعت کے لوگ بھی، ہم سب مل کے، اپنے ہارون صاحب بھی جو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ تھے ایک دفعہ، اور دیگر تمام جماعت کے لوگ بھی جا چکے ہیں۔ تو شروع میں کمرے ہیں، آگے چل کے پھر حضرت کا مزار ہے، تو لوگوں نے حضرت صاحب کو اس کمرے میں لٹا دیا۔ عجیب واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں حضرت صاحب کا، کہ لگے کہ مجھے انہوں نے لٹا دیا، پھر دوا لینے چلے گئے شہر، دوا لے کر آئے، دوا دی، کوئی فائدہ نہیں ہوا، بخار نہیں اترا، پہلے ہی دن تھا۔ پھر کہنے لگے مغرب کی نماز کے بعد مسجد کے مؤذن جو تھے وہ تشریف لائے، زور زور سے چیختے ہوئے، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان حیدرآباد سے آئے کس کمرے میں، غلام مصطفیٰ خان حیدرآباد سے آئے کس کمرے میں؟ لوگوں نے کہا کہ حضرت اس کمرے میں۔ تو وہ آئے کمرے میں اور کہنے لگے کہ یہ بخار نہیں ہے آپ کو، یہ تربیت کی وجہ سے یہ آپ کو بخار چڑھا ہے، تیسرے دن عشاء کے وقت آپ کا بخار اتر جائے گا، یہ کہہ کے اور وہ چلے گئے۔ پھر حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ اور ان کے پوتے خواجہ سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ، عشاء کی جب نماز کا وقت ہوا اور کمرہ خالی ہو گیا تو حضرت دونوں دادا اور پوتے تشریف لائے اور
कहने लगे बेटा मैंने उनको हालत बेदारी में देखा तो और उन्होंने मुझ पर खूब तवज्जो फरमाई और मेरी रूहानी तरबियत फरमाई और बहुत देर मेरे साथ रहे और मुझे बड़ा नवाजा। फिर वो नमाज का वक्त ख़त्म हो गया, लोग आने लगे तो आप दोनों हजरात फिर तशरीफ़ ले। फिर दूसरे दिन फिर वही हुआ। फिर ऐशा की नमाज के बाद हज़रत के पोते और हज़रत तशरीफ़ लाए और फिर तवज्जो फरमाई और मेरी रूहानी तरबियत सारी सफाई वफाई मेरी कर दी और बहुत नवाजा और फरमाया कि कल तो जुमा है, कल तो तुम जाओगे नहीं, परसों चले जाना, तुम्हारी वालदा तुम्हें याद कर रही। वालदा पाकिस्तान में थी। तो कहने लगे तीसरे दिन जैसे ही मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो कहने लगे उसी वक्त मेरा बुखार उतर गया। फिर मैं सुबह गुस्ल करके कपड़े तब्दील करके पहली मर्तबा फिर हजरत के मज़ार पर पहुंचा, सलाम किया और जैसे ही मुराकिब हुआ फिर हजरत से मुलाकात हुई। मुराकबे में हजरत ने बैठते ही मुझसे कहा गुलाम मुस्तफ़ा तुम आ गए? मैंने कहा जी हुजूर मैं हाजिर हूँ। फिर कहने लगे मुझे बहुत देर बिठाया और मुझे खूब नवाजा, फिर मेरी रूहानी तरबियत। फिर मैं वहाँ से जब फारिग हुआ अल्लाह तो मैं हजरत के वालिद हजरत ख्वाजा अब्दुल अहद रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाजिर हुआ। कुछ 2 किलोमीटर के 3 किलोमीटर के फासले पर ही आपका मज़ार है। कहले वहाँ हाजिर हुआ तो जैसे ही मैं मुराकिब हुआ तो हजरत के वालिद ने एक जुमला कहा फारसी में कि ऊ फ़ख्र ख़ानदान मन अस्त। फारसी में कहा ऊ फ़ख्र ख़ानदान मन अस्त, मेरा बेटा जो है अब हज़रत मुजद्दिद जो है ये मेरे ख़ानदान के लिए फ़ख्र है। तो हज़रत ने बरजस्ता फरमाया फारसी में ऊ फ़ख्र ख़ानदान उम्मत मोहम्मदिया अस्त। तो फरमाया कि ये मेरे बेटे आपके जो बेटे हैं ये उम्मत मोहम्मदिया के लिए फ़ख्र है। तो हज़रत के दादा अब्बा बताते थे कि उनका चेहरा ऐसा तमतमाने लगा, सुर्ख हो गया और उनकी कब्र जो है यूं हिलने लगी, झूल रही है खुशी में। इतना उनको खुशी हुई कि वो उनकी कब्र भी यूं हिलने लगी, झूलने लगी और उनका चेहरा ऐसा सुर्ख हो गया कि मैं तो अपने ख़ानदान के लिए फ़ख्र कह रहा हूँ और आपने तो क्या जुमला कह दिया, उम्मत मोहम्मदिया के लिए फ़ख्र। ऐसे ही आपको बताऊँ कि हज़रत मौलाना सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह वालों को नहीं मानते थे, तो किसी पीर और अल्लाह वालों के पास जाते ही नहीं थे। तो एक दफ़ा हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के जो शहर है इससे थोड़े फासले पर एक शहर है, बस्ती है जिसका नाम है बसई। वहाँ जलसा था सीरतुन नबी का। तो आप और आपके साथ 2 उलमा तकरीर करने वहाँ गए थे। तो दोनों ने वापसी पे कहा कि सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह से कि वापसी पर हम हज़रत मुजद्दिद के मज़ार पर हाज़िरी देंगे, फातिहा पढ़ेंगे, फिर अपने शहर चले। दोनों ने कहा सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने मैं तो अंदर नहीं जाऊँगा, तुम लोग चले जाओ, मैं बाहर बैठा हूँ। तो बाहर फसील पर आप बैठ गए, बैठे हुए थे, ये लोग अंदर चले गए। इधर से हज़रत मुजद्दिद तशरीफ़ ले आए, बिल्कुल नाजुक अंदाम और बड़ा बारूक चेहरा आए और कहने लगे तुमने मेरे मकतूबात नहीं पढ़े? तुमने मेरे मकतूबात नहीं पढ़े? कहने लगे पढ़े। क्या उनको समझा नहीं? अंदक अंदक फहमीद है, थोड़ा थोड़ा समझा है कि बस ये कहना था, मैं बेहोश हो गया और गिर गया। तो ये लोग फातिहा पढ़ के जब आए और मुझे देखा बेहोश तो मेरे पानी वानी डाला, मैं उठा तो पूछा क्या हुआ? कहने लगे आज मैं शिकार हो गया, आज मैं शिकार हो गया। कहने लगे क्या हुआ? कहने लगे जैसे ही गया तो पीछे से हज़रत मुजद्दिद तशरीफ़ लाए और ऐसा ऐसा मुझसे बात की, बस ये कहना था और मैं गिर पड़ा। तो फिर हज़रत सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह से ज़्यादा काबिल उस वक्त कोई था ही नहीं। सिर्फ कौन थे? हज़रत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह। तो मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में गए और फिर उनसे सिलसिला चिश्तिया में आप बैत हुए।
حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی آپ لوگ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، یہ انہی کی بات ہے. یہ اللہ والوں کو نہیں مانتے تھے، یہ شکار ہو گئے. حضرت سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی کتاب لکھتے تھے تو حضرت صاحب کو پہلے بھیجتے تھے کہ آپ اس کی تصحیح کریں، پھر میں اس کو شائع کروں. یعنی جب بھی کوئی، جبکہ وہ اتنے قابل آدمی تھے، کسی کی ضرورت نہیں تھی ان کو دکھانے کی، لیکن دادا ابا کو وہ ضرور بھیجتے تھے اور پھر اس کے بعد وہ کتاب شائع کرتے تھے. ایسے ہی واقعہ جو ابھی عرض کیا، اب ایسے ہی حضرت دادا ابا کے جو بھائی تھے نذیر احمد خان صاحب، ان کا بھی واقعہ ہے کہ وہ کئی سال تک خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوتے تھے. تو جب وہاں جاتے تھے تو ہر سال سے جاتے ہی رہتے تھے. تو کئی سال جب گئے تو ایک دفعہ ان کے قریب میں 2 آدمی بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ جو شخص 7 مرتبہ یہاں حاضری دے اس کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی حالت بیداری میں زیارت نصیب ہوتی. جیسے حضرت صاحب کو حالت بیداری میں حضرت مجدد الفسانی کی اور خواجہ سیف الدین کی زیارت نصیب ہوئی، حضرت صاحب کی تو بات ہی الگ ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں، فرماتے تھے شاید بیٹا، شاید ہی میں نے کسی نبی کی زیارت نہ کی ہو، شاید. تو کہنے لگے کہ جب وہ میں نے یہ سنا کہ 2 آدمی یہ باتیں کر رہے ہیں تو میرے دل میں خیال آیا، میں تو اتنے سال سے آ رہا ہوں اور مجھے تو کبھی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت نصیب نہیں ہوئی. بس یہ سوچا ہی تھا کہ حضرت خواجہ صاحب تشریف لائے. کہنے لگے کچھ پریشان ہو؟ کہنے لگے ہاں. کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے یہ دونوں باتیں کر رہے ہیں کہ جو 7 مرتبہ یہاں حاضری دے اس کو خواجہ صاحب کی زیارت حالت بیداری میں ہوتی ہے. میں تو اتنے سال سے آ رہا ہوں، مجھے تو کبھی نہیں ہوئی. کہنے لگے ہو تو رہی ہے. ہاں. کہنے لگے وہ تو ہوتی ہے، جب میں آتا ہوں تو ان کے مزار پر تو حاضری ہوتی ہے. نہیں. کہنے لگے ہو تو رہی ہے. اب وہ سمجھے نہیں، اٹھ کے چل دیے. جب دیکھا تو اٹھ کے غائب ہو گئے. او ہو، سر پکڑ لیا. کہنے لگے یہی تو تھے خواجہ صاحب. تو حضرت صاحب کے بھائی صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ نے حالت بیداری میں، اور تمام حضرت کی جو تربیت فرمائی ہے ان کے بھائی صاحب نے فرمائی. ان کی اولاد نہیں تھی، انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو بیٹا بنا کے اور اس کی خدمت کی. ان کے لیے کپڑے بنواتے تھے، ان کے پرانے کپڑے خود لے لیتے تھے اور اپنے نئے کپڑے ان کو دیتے تھے. اور تنخواہ جو ملتی تھی 60 روپے، پوسٹ آفس میں ملازم تھے تو 60 روپے تنخواہ ملتی تھی. حضرت صاحب کو 30 روپے وہ بھیجتے تھے علی گڑھ پڑھنے کے لیے، اور 30 روپے میں اپنے گھر کا گزارا کرتے. تو حضرت صاحب کے بھائی صاحب کا جو مزار ہے یہ لالو کھیت میں جو قبرستان ہے اسی میں آپ کا مزار ہے. اور دوسرے بھائی عبد الرحمن، ان کا مزار بھی وہیں، اور آپ کی والدہ کا مزار بھی اسی قبرستان میں. تو یہ تمام بزرگ، حضرت صاحب کے والد صاحب جو ہے گلاب خان رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مزار جبل پور میں، والدہ کا یہاں پر. تو یہ حالات آپ سے مختصراً عرض کیے ہیں. حضرت کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ جمعے کو سرین شریف میں 271 ہجری میں ہوئی. آپ کا نام احمد. ہم مجدد الفسانی کہتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ مجدد الفسانی نام ہے، نام نہیں ہے. یہ حضرت کو جو لقب دیا، یہ دیا ہے حضرت ملا عبد الحکیم رحمۃ اللہ علیہ. سب سے پہلے مجدد الفسانی، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ 1000 سال کے مجدد ہیں، ان کا جن کو جو یہ خطاب ملا ہے مجدد الفسانی کا، یہ سیالکوٹ آپ کبھی گئے ہوں تو وہاں ملا عبد الحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کا ملا. وہاں پر ایک جن جو ہے، جن ہمیشہ موجود ہوتا ہے، ایک جن ہمیشہ موجود ہوتا ہے. تو حضرت صاحب جب جاتے تھے وہاں پر تو ہمارے محترم شریف صاحب جنہوں نے مسجد بنائی تو انہوں نے کہا کہ حضرت صاحب مجھے جن دکھائیں، حضرت صاحب مجھے جن دکھائیں. تو حضرت صاحب نے ان کو پھر جن دکھایا. تو وہ قبرستان بھی ہے، اور حضرت کا جو مزار ہے ملا عبد الحکیم سیالکوٹی کا، اس سے تھوڑے فاصلے پر ہی اسی احاطے میں تھوڑا ایک قبرستان ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ جن ہیں جو جا رہے ہیں.
تو انہوں نے کہا جا کے مل لوں، کہنے لگا نہیں ملے نہیں، ویسے ہی دیکھ لیں یہی دور سے۔ تو یہ ان کے مزار پر ہمیشہ جن موجود ہوتا ہے ایک، لیکن یہ آدمی پتہ نہیں چلتا کہ وہ جن کون سا ہے، وہ تو جو بتائے گا جس کو معلوم ہے وہی بتا سکتا ہے کہ یہ جن ہے، لیکن ہم لوگ ہر آدمی کو یہ سمجھ کے جن ہے، یہ جن ہے، اس سے مل رہے ہیں، تو اتنا وہ خواہش نہ رکھیں۔ ہم تو باقی لوگ جو ہے وہ اس طرح کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمیں جنات سے ملاقات ہو جائے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، حضرت کی کیونکہ فاروقی ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جو آپ کا جو نسب ہے وہ 31ویں پشت میں جا کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے، اور اس کے علاوہ 15ویں پشت میں شیخ شہاب الدین فرخ شاہ کابلی، ان سے بھی آپ کا سلسلہ، یعنی حضرت فرید الدین مسعود گن شکر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ سلسلہ، ان کا بھی حضرت کی جو خاندان کے ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے شیخ شہاب الدین فرخ شاہ کابلی، یہ ان سے بابا فرید کا بھی اور حضرت مجدد کا بھی سلسلہ وہاں جا کے ایک ہی ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت مجدد الفسانی کے بارے میں جو وہاں اشعار لکھے ہیں، ہم بھی جب گئے تھے تو فرمایا کہ یہ وہ دربار ہے، اس دربار کی کیا شان بیان کی جائے امام ربانی کی، کہ یہاں پر ملائکہ بھی صف بصف حاضر ہوتے ہیں۔ اتنی خاموشی ہے حضرت کے مزار پر، آپ لوگ جائیں کہ کوئی پتہ ہی نہیں چلتا کہ اندر گیا ہے اور واپس آ گیا، اتنی خاموشی حضرت کے مزار۔ تو وہاں آپ کو بہت سکون ملے گا، کبھی جانے کا موقع ملے تو حضرت مجدد کے مزار پر بھی حاضری دیجیے گا، ڈیلیگیشن جاتا رہتا ہے مذہبی امور کی طرف سے، تو وہاں پہ آپ جائیں، حضرت کے مزار پر ضرور حاضری دیں۔ اسی طریقے سے آپ کی ولادت سے قبل جو ہے آپ کے والد گرامی نے خواب دیکھا کہ تمام جہاں میں ظلمت پھیل گئی ہے، اندھیرا چھا گیا ہے، سور اور ریچھ اور بندر لوگوں کو ہلاک کرنا۔ اسی اثنا میں ان کے سینے سے ایک نور نکلا، کس کے؟ ان کے والد کے سینے سے ایک نور نکلا، اور اس میں ایک تخت ظاہر ہوا جس پر ایک شخص تکیہ لگائے بیٹھا تھا، اور اس کے سامنے ظالموں اور ملحدوں کو بکروں کی طرح ذبح کیا جا رہا ہے۔ کوئی بلند آواز میں کہتا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ تو اس کی تعبیر حضرت خواجہ عبدالاحد رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ کمال کیتلی رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کی، تو انہوں نے فرمایا کہ تمہارے ہاں لڑکا پیدا ہوگا جس کے ذریعے ظلمت، الحاد اور بدعات کا خاتمہ ہوگا۔ تو یہ پیشن گوئی کئی سال پہلے ہو چکی تھی، اور مکتوبات امام ربانی میں ایک مکتوب ہے 171 جو حضرت نے طاہر بدخشی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ملا طاہر بدخشی کو تحریر فرمایا، اور اس میں آپ نے فرمایا کہ جو کچھ ہم فقیروں پر لازم ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ فقر کی حالت میں ایک گریہ وزاری اور التجا و عاجزی کے ساتھ رہنا۔ فقر کی حالت میں ہمیں جو تنگدستی کی حالت میں رہنا ہے، اور گریہ وزاری کے ساتھ اور التجا اور عاجزی کے ساتھ اس زندگی کو گزارنا ہے، یعنی اپنے آپ کو کم تر سمجھنا ہے، اپنے آپ کو اونچا نہیں سمجھنا۔ اور وظائف عبودیت کی ادائیگی میں سستی نہ کرو، حدود شرعیہ کی محافظت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن سنت کی متابعت لازم کرو، اور تصحیح نیت، یعنی ہر کام کے کرتے وقت نیت کو صحیح رکھو، یعنی نیک نیتی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ہر کام کرو، دکھلاوا کہیں نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے باطن میں اخلاص اور اپنے ظاہر کو اطاعت میں مشغول رکھنا چاہیے، اپنے عیبوں پر نظر رکھنا چاہیے،
اور اپنے گناہوں کے غلبے کا مشاہدہ کر کے حق تعالی علام الغیوب کی باز پرس سے خائف رہنا، اپنی نیکیوں کو کم سمجھنا اگرچہ زیادہ ہوں۔ فرمایا کہ نیکیوں کو ہمیشہ کم سمجھو، بے شک بہت زیادہ ہیں لیکن یہ کہوں کہ بہت کم ہیں۔ اپنے گناہوں کو زیادہ خیال کرنا اگرچہ تھوڑے ہوں۔ مخلوق میں اپنے مقبول ہونے کی شہرت سے لرزاں و ترسا رہنا، یعنی بچنا چاہیے کہ میں مخلوق میں بہت زیادہ میرا نام نہ ہو، شہرت نہ ہو۔ جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یعنی آدمی کی برائی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ لوگ دین اور دنیا میں اس کی طرف انگلیاں اٹھائیں، مگر جس کو اللہ محفوظ رکھے۔ پھر فرمایا اپنے افعال و نیتوں کو ناقص سمجھنا اگرچہ وہ روز روشن کی طرح واضح، یعنی آپ کے اپنے افعال ہیں اور نیت بھی ہے لیکن ہمیشہ یہی سمجھو کہ یہ ناقص ہے، اور ویسے یہ روشن ہیں لیکن اپنے آپ کو کم سمجھنا۔ اپنے احوال و مواجید پر عدم توجہ کرنا اگرچہ وہ درست اور مطابق شریعت ہی کیوں نہ ہو، اور اپنے اسی طریقے سے مختلف طریقوں سے آپ نے لوگوں کی اصلاح کے لیے جو ہے مکتوبات لکھے ہیں جو کہ لوگوں کے سامنے موجود ہیں، ان کا مطالعہ کریں اور اپنی زندگی ان مکتوبات کو دیکھ کر پڑھ کر یہ دیکھیں کہ ہم اس میں کتنے پورے اترتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے یہ فرمایا کہ دوپہر کا سونا جو سنت کی نیت سے ہو ان کروڑ شب بیداریوں سے بہتر ہے جو اتباعی سنت کی نیت سے نہ ہو۔ یعنی ہم دوپہر کو نہیں سو رہے، اگر سو بھی رہے ہیں تو یہ نیت کر کے نہیں سو رہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں سو رہا ہوں۔ اگر یہ نیت کر کے سوئیں گے تو فرمایا کہ اس کو کروڑ شب بیداریوں سے زیادہ، کیونکہ وہ غیر مختلف کاموں میں مصروف ہے اور جو کہ شریعت کے خلاف ہے، اس لیے اگر ہم وہ کوئی کام سنت کے مطابق کر رہے ہیں تو اس کا ثواب بے انتہا ہے۔ اور فرمایا کہ نرم خو اور متواضع کے لیے جہنم حرام ہے، جس کو نرمی عطا ہوئی دنیا اور آخرت عطا ہوئی۔ اہل خانہ تمہاری رعیت ہیں اور تم سے اس کی نسبت سوال کیا جائے گا۔ اور فرمایا ایک نیک بات دوستوں کو پہنچا دو، نیک بات دوستوں کو پہنچا دو اور مخالفوں سے بحث مت کرو۔ نیک بات لوگوں تک پہنچاؤ، دوستوں تک پہنچاؤ، لیکن مخالفوں سے بحث نہ کرو۔ بھائی کا حق اس جگہ معاف کرا لے ورنہ وہاں نیکیاں دینی پڑیں گی۔ جو کام کرنا ہے اس دنیا میں کر جاؤ، جو کسی کا حق ہے اس کو دے دو۔ اہل اللہ سے کرامت مت ڈھونڈو، ان کے وجود ہی کو کرامت جانو۔ جیسے کہ حضرت جنید بغدادی یا ابا یزید بستامی کے بارے میں آتا ہے، ان کی خدمت میں ایک شخص کئی سال رہا، 15-16 سال۔ تو ایک دن کہنے لگا حضرت میں جا رہا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کیوں جا رہے ہو؟ کہنے لگے اتنے سال میں آپ کے پاس رہا، کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ کرامت یہ ہے کہ حضرت ہوا میں اڑیں گے، پانی پہ چلیں گے، کوئی کرامت ہوگی۔ تو کہنے لگے کہ اتنے سال میں تم نے میرا کوئی کام خلاف شریعت دیکھا؟ کہنے لگے نہیں۔ تو کہنے لگے یہی سب سے بڑی کرامت، سب سے بڑی کرامت شریعت پر چلنا ہے۔ لیکن شریعت پر بہت زور ہے۔ شریعت کے 3 جز ہیں، علم، عمل اور اخلاص۔ علم ہے، عمل نہیں ہے، عمل ہے، اخلاص نہیں ہے۔ تو تینوں کو لازم کرنا ہے، علم ہے، عمل نہیں ہے۔ علم بھی ہو، پھر عمل ہو، اور اس میں اخلاص بھی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے قدم اپنی جگہ سے ہلنے نہ پائیں گے جب تک ان سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ پہلا سوال یہ ہوگا کہ عمر کن کاموں میں گزاری، یہ پوری عمر جتنی بھی ہے یہ کن کاموں میں گزاری۔ دوسرا سوال یہ ہوگا کہ جوانی کن کاموں میں گزاری۔ ایک جوانی ایک الگ ہے،
اللہ کو یہ جو ہے نا جوانی بڑی پسند ہے، اس کی عبادت، کیونکہ ہر آدمی کو گناہ کی طاقت ہے جوانی میں، لیکن ایک خوف ہے، وہ ہے اللہ کا، کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو اس خوف کی وجہ سے وہ گناہوں سے بچتا ہے۔ تو فرمایا کہ جوانی، اور پھر اس کے بعد سوال ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا۔ دیکھیں، مال کمایا حلال سے، خرچ کیا حرام میں، مال کمایا حلال سے، خرچ کیا حرام میں، مال کمایا حلال سے، خرچ کیا حرام میں، یہ تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ اب مال کو خرچ کہاں کرنا ہے؟ حلال میں، حلال مال کماؤ، حلال میں خرچ کرو، تو کما بھی رہے ہیں لیکن خرچ کرنا ہے، شام کو جا کے جوا کھیل لیا اور برے کام کر لیے۔ تو مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اس کا بھی سوال ہوگا، خرچ کہاں کیا۔ تو ان چیزوں کے بارے میں سوال پھر پوچھیں گے اللہ تعالیٰ کہ اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ علم ہے نماز پڑھنی ہے لیکن نہیں پڑھ رہے، علم ہے کہ روزہ رکھنا ہے، نہیں رکھے، تو علم پر عمل بھی کرنا ہے۔ تو یہ فرمایا علم، عمل اور اخلاص، یہ ساری چیزیں جب ہوں گی تو پھر انسان کا جو عمل ہے وہ کامیاب ہوگا اور اس کی جزا اس کو ملے گی۔ تو اپنے اندر یہ اندر لے کے آنی یہ چیزیں، دیکھیں برائیاں ہمارے اندر ہیں، برائیوں کو نکالنا ہے، اچھائیوں کو لانا ہے۔ ہم کس لیے آئے اس دنیا میں؟ عبادت کے لیے آئے، تو عبادت کتنی کر رہے ہیں ہم؟ 5 وقت کی نماز ہم سے نہیں پڑھی جاتی، 5 وقت کی نماز کبھی پڑھ رہے ہیں کبھی چھوڑ رہے ہیں، اپنی مرضی ہے، لیکن جس کام کے لیے اللہ نے بھیجا ہے ہی وہ عبادت۔ ہمارا تو کمانا بھی عبادت، کھانا بھی عبادت، سونا بھی عبادت، ہر چیز عبادت ہے، لیکن ہماری نیت نہیں ہے۔ میں سو رہا ہوں اس لیے کہ صبح آفس جانا ہے، اس لیے میں سو رہا ہوں، میں اس لیے نہیں سو رہا کہ صبح اٹھ کے مجھے تہجد پڑھنی ہے یا مجھے فجر پڑھنی ہے، اس لیے نہیں سو رہا، میں اس لیے سو رہا ہوں کہ صبح آفس جانا۔ اب اس نیت سے سوئیں گے تو ثواب ملے گا۔ کھانا ہے اس لیے کھا رہے ہیں پیٹ بھر جائے، طاقت آ جائے، لیکن یہ کھانا اس لیے کھا رہے ہیں کہ جسم میں طاقت آئے گی تو اللہ تیرا ذکر کروں گا، قرآن پڑھوں گا، تسبیحات پڑھوں گا، نماز پڑھوں گا، یہ اس لیے کھا رہا ہوں۔ یہ کھانا پینا سونا سب عبادات ہے، کیونکہ ہر چیز ہماری مسلمان کی عبادت، لیکن نیت کر لیں، تھوڑا سا زاویہ نگاہ کی تبدیلی سے وہی کام عین شریعت ہو جاتے ہیں، کام وہی ہوتے ہیں۔ کپڑے پہننا اتارنا یہ کیا ہے؟ شریعت کے خلاف ہے، آج شریعت کے مطابق ہو جائے ثواب ہو جائے گا، کھانا شریعت کے مطابق ہو جائے ثواب ہو جائے گا۔ تو ہر کام کو اس طریقے کے مطابق کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ کی تعلیمات پر صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے مکتوبات پڑھنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔